وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال قیامت کی علامتوں سے متعلق حدیث کے شرح کے بارے میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ حتی تکلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده۔ یہ حدیث مختلف کتب کے اندر موجود ہے۔ صحیح ابن حبان میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 418 ہے، اور حدیث نمبر 6494 ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 467 ہے، اور حدیث نمبر 8536 ہے، اور اسی طرح سے 8538 بھی ہے، اور ترمذی میں 2181 ہے، مسند احمد میں 11971 ہے، اور مسند عبد بن حمید میں 877 نمبر کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ میں 38710 ہے، امام طحاوی کی شرح مشکل الآثار میں 6178 نمبر کی روایت ہے، اور شیخ الالبانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے، شیر، ببر اور چیتے یہ سب انسانوں سے بات چیت نہ کرنے لگیں، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ گفتگو کرنے لگے گا، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی بتائے گا اور خبر دے گا، اور اس کی ران اس کام کی خبر دینے لگے جو اس کی بیوی نے یا اس کے گھر والوں نے اس کی غیر موجودگی میں انجام دیا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی، اس لیے کہ قیامت سے پہلے عجیب عجیب واقعات ہوں گے۔ آج تو ان چیزوں کا سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل جو وسائل ہیں، طرح طرح کے وسائل ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی ہاتھ میں یا کیا انگوٹھی میں کوئی کیمرہ لگا دیتا ہے، ایک ایک چیز اس کیمرے میں کیچ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دیگر اشیاء، آدمی گھر میں کیمرہ لگا لیتا ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں کی تحقیق ہے، ایک طرح سے کیا ہے؟ تحقیق ہے کہ ابھی ڈولفن وغیرہ کو بات چیت کرتے ہوئے آج دیکھ رہے ہیں، پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا حیوان، ایسا جانور بھی انسان سے بات کرے گا۔ تو ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے سے اس حدیث پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ بہت سی نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائی ہیں، بیان کی ہیں،
ان میں سے کچھ کو دیکھ ہی رہے ہیں، اور باقی جو نشانیاں ہیں وہ یقیناً وقوع پذیر ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کوئی بھی ایسی روایات میں شک کر رہا ہے اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ آج جو موبائل ہے ایک معمولی سے چپ میں تمام چیزیں ہیں، یہاں تک کہ آج کل لوگ جو شکار کرتے ہیں وہ شکاری پرندے کے جسم میں یا اس کے پنجے میں ایک چپ لگا دیتے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ پرندہ جاتا ہے پوری تصویر لے کر کے آ جاتا ہے۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ویسے بھی پہلے بہت سے لوگ اعمال کے وزن کے سلسلے میں شک و شبہ ظاہر کیا کرتے تھے، معتزلہ وغیرہ، لیکن آج تو ہوا کو بھی وزن کیا جا رہا ہے۔ جیسے ٹائر میں ہوا ڈالتے ہیں تو پورا کا پورا معلوم ہوتا ہے کہ کتنی ہوا اس میں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی خاص طور سے مومن کو بالکل ہی صمیم قلب سے ماننا چاہیے اور ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور ثابت ہے، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور صحیح سند سے وہ بات ثابت ہے تو ایک مومن کو ایمان رکھنا چاہیے۔ جو کچھ واقع ہو چکا ہے اس پر بھی اور جو کچھ واقع ہونے والا ہے اس پر بھی ایک مومن کو ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی ایمان اور تصدیق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر گواہی کی توفیق دینے والا ہے۔